ایک بات ہے اطاعت. اطاعت کیا ہے؟ جو حکم آپ کو ملے ہیں ان کی پیروی کرنا. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، نیک کام کرو. یہ ہے اطاعت. ہمیں حکم کیا ہے؟ اتباع. اتباع کیا ہے؟ کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ میرے نبی نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کیے ہیں جن کے لیے انہوں نے حکم نہیں دیا بلکہ اپنے عمل میں لے کے آئے. میں اس کو نکالوں اور پھر اس طرز پر اپنی زندگی کو ڈھالوں، تو یہ ہے اتباع. یعنی اطاعت ضروری ہے. اتباع اگر مل جاتا ہے اس کے ساتھ تو اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی آپ نے پوچھنا ہے تو بیچ میں بے شک یا بعد میں ضرور پوچھئے اس سلسلے میں. اتباع کا مطلب اطاعت کا تو پتہ ہے، اتباع کا اتباع کو پھر کھولوں. اتباع میں نے یہ کہا، دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. اللہ کے بیٹھے تھے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو بٹن نہیں ہے، یا اوپر والے کو اتفاق ہے ٹوٹا ہوا ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا. انہوں نے ساری زندگی اپنے کرتے کو بٹن ہی نہیں لگایا اوپر والا. یہ ہے اتباع. آپ سمجھ آ گئی مثال سے؟ اسی طرح آپ دیکھیے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد کبھی نہیں جاگتے تھے. کوئی دنیاوی کام عشاء کے بعد آپ سے منسوب نہیں ہے. اب کیا ہم اتباع کرتے ہیں اس بات کا؟ حکم تو نہیں ہے نا اس میں کوئی. اور اگر میں یہ سوچ کے یہ کام کروں کہ یہ میرے نبی نے کیا ہے اسی لیے مجھے بھی کرنا ہے، تو یہ اللہ جی کو بہت پسند ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا ہے فَاتَّبِعُونِی. اللہ جی نے اس بات کو کہا ایسے چلو، جیسے میرا نبی چلا ہے اس طرح چلنا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ خالی اطاعت کرو. اطاعت تو رب نے بھی آپ کو کہہ دیا کرنی ہی کرنی ہے. جو آپ کو حکم ملا ہے اس کی تو ہم نے اس کے اوپر عمل تو لازم کرنا ہے. وہ تو ایک قسم کا نافذ ہے. جیسے 2.5% تو زکوٰۃ دینی ہے اور وہ دینی ہے، لیکن خیرات اس کے علاوہ بھی کرنی ہے. یہی حال اطاعت اور اتباع کا ہے کہ حکم جو ملے ہیں ان کے اوپر چلنا ہی چلنا ہے، لیکن اللہ کی نبی کی زندگی کو فالو کرنا. وہ ایک دفعہ جہاد پہ جا رہے تھے تو علی مرتضیٰ آگے نبی اکرم گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیچھے علی تھے. حضرت علی رک گئے ہیں، کہتے ہیں حضور پیچھے مڑ کے کہتے ہیں علی رک گئے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد نہیں رہا یہ نالا کراس کرتے ہوئے اپنے دایاں پاؤں پہلے اٹھایا تھا کہ بایاں. دیٹ از کالڈ اتباع. میرا خیال ہے یہ اچھا کلیئر ہو گیا. کل آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و رسول. اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی. یہاں دیکھیے آگے آ کے اطاعت کا لفظ کر دیا اللہ نے، کیونکہ پہلے اطاعت ضروری ہے، حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے. اتباع آپ کو فضیلت دے گا، اتباع آپ کے درجات بلند کرے گا، اتباع آپ کو اللہ کا پیار دے گا، اتباع آپ کے گناہوں کو بخشوا دے گا. یہ اللہ جی کہہ رہے ہیں. یہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، نہ میں کہہ رہی ہوں، نہ کوئی اور کہہ رہا ہے. یہ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے
فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لے. یہ کس سے منہ موڑ لے؟ بات اب اطاعت کی ہو رہی ہے کہ اطاعت بھی نہ کوئی کرے اور منہ موڑ لے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ نہیں پیار کرتا ان کافروں سے. گویا نبی کے حکموں کی جو اطاعت نہیں کرتا اللہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو میرے نبی کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ کافر ہے اور اللہ کو پیارا نہیں ہے. اللہ کو پیارا وہ ہے جو اللہ کے پیارے کی اطاعت کر رہا ہے. اللہ کو پیارا وہ ہے جو اللہ کے حبیب کی اطاعت کر رہا ہے. اللہ کو پیارا وہ ہے، فضیلتوں والا وہ ہے جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہا ہے. گویا ہمیں اتباع کا حکم نہیں ہے، اطاعت کا حکم ہے، اور اتباع سے اپنے آپ کو مزید اللہ کے کا قرب حاصل کرو اس اتباع کرنے کے بعد. جی آگے چلتے ہیں، ٹائم دیکھنا چاہ رہی تھی. ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ 425 چن لیا ہے آدم کو، و نوحا اور نوح کو، و آل ابراہیم آل ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین اس تمام جہان والوں پر. یعنی یہ جو نام اللہ جی نے گنا دیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے فضیلت بخش کر اونچا درجہ دے دیا ہے، چنے ہوئے اللہ کے لوگ ہیں. اور ذریاتاً بعضھا من بعض، اور ایک دوسرے کی اولاد سے ہے. اب دیکھیے یہاں جو ہے عمران، یہ آدم تو ایک ہی ہیں، نوح بھی ایک ہی ہیں، آل ابراہیم میں سارے نبی آ جاتے ہیں. آل عمران جو ہے یہ کیا ہے؟ مریم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران، اور ایک اور عمران گزرے ہیں وہ ہیں حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا. اب ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ آل ابراہیم بھی ہیں، لیکن اللہ جی نے ان کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے ان کا نام الگ سے بھی لیا ہے. آل ابراہیم کہہ دیا تھا تو ان میں ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہی ہے نا. آگے اولاد یعقوب جتنی ہے، حضرت موسیٰ ہیں یا ان کے والد ہیں یا حضرت عیسیٰ ہیں یا بی بی مریم ہے، تو ان کا شجرہ نسب تو جا کے حضرت ابراہیم سے ہی ملتا ہے نا. جب اللہ نے آل ابراہیم کہہ دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جی نے یہ ہمیں کہا تھا کہ ابراہیم کی اولاد میں سے، لیکن الگ سے آل عمران کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ان لوگوں، اس سورت کا نام آل عمران اسی وجہ سے رکھا گیا ہے. اور دو معزز ہستیاں، حضرت موسیٰ کے والد نمبر 1 اور نمبر 2 بی بی مریم کے والد، حضرت عیسیٰ کے نانا، حضرت عیسیٰ کے نانا یہ. اور ذریات جی یہ آل عمران کے یہودیوں کو کہا گیا. آل عمران کس کو کہا گیا؟ یہ سب جو کہا گیا ہے یہودیوں کو کہا گیا ہے. یہ یہودیوں کو کہا گیا ہے، علی العالمین. آپ اس کو پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلند آواز سے پڑھیں تھوڑا تاکہ مجھے سمجھ پوری آئے. بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم کو، و نوحن اور نوح کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، و آل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہانوں پر.
دیکھیے اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہودیوں کو کہا گیا ہے تو وہ بھی تو آل ابراہیم ہی ہے. میں نے جو بات وضاحت کی وہ یہ کہا کہ آل ابراہیم جب ہم کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کی اولاد. یہود بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، فور فادرز ان کے وہی تھے، اور عیسائی بھی انہی کی اولاد میں سے. سلسلہ نسب حضرت ابراہیم تک ہی جاتا ہے. اور آل عمران کا مطلب یہ ہے. اب اللہ جی کے نے کیا کہا، ہمارے مفسرین نے اس کو کھول کے یہ ہمیں بتایا کہ عمران موسیٰ کے والد بھی تھے اور حضرت عمران بی بی مریم کے والد بھی تھے. اب یہاں اللہ جی سے کون سا عمران مراد ہے یہ اللہ جی کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. ہمیں جو دو سامنے آتے ہیں نام وہ یہ دو نام ہیں، اور ہمارے نزدیک، ہمارے علماء کے نزدیک دونوں مبارک اور متبرک نام ہیں. دونوں اللہ کی چنی ہوئی ہستیاں ہیں. ایک نبی کے والد ہیں اور ایک بی بی مریم کے والد ہیں. مائٹ بھی کہ آگے قصہ چونکہ بی بی مریم کا آ رہا ہے تو اللہ جی سے مراد بی بی مریم کے والد ہیں. بس آگے چلتے ہیں. واللہ سمیع علیم، یہ دونوں ذریتن بعدھا، تم آئے گا، میم ہے آگے، ذریاتم بعدھا من بعد، یہ ایک کے بعد دوسرے کی اولادیں ہیں. واللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے بھی والا ہے اور علم بھی رکھنے والا ہے. آگے قصہ شروع ہونے لگا ہے بی بی مریم کا. میرے خیال میں آپ یہاں تک رہنے دیں. زائدہ آپ نے کہا تھا یاد بھی کرنا ہے تھوڑا دے، لیکن میں جو کیفیت دیکھ رہی ہوں اس میں کیا کہوں میں سوائے دکھ کے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہم اس کو